گوشہ نشینی میں یہ بھی ہے کہ آدمی ضرورت کے لیے باہر جائے تو وہاں جائے جہاں آدمی کم ہوں۔ ابو بکر دراک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی ترہیز و ترغیب اور خواہشات کی تحریک کا سب سے بڑا ذریعہ آنکھیں ہیں۔ گوشہ نشینی سے آنکھ محفوظ رہتی ہے اور انسان تمام گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ کسی نے ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، آپ لوگوں سے میل جول کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو نصیحت کریں اور برائی سے روکیں۔ آپ نے فرمایا، میرا ان سے ملاقات نہ کرنا اس حق کو ساکت کرتا ہے، نیز یہ کہ لوگ زیر زمین چلے گئے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس بات پر زور دیتے کہ لوگوں سے واقفیت کم کر، کیونکہ ان کی واقفیت میں سوائے نقصان کے تجھے کچھ حاصل نہ ہوگا، اور انسان کو ہمیشہ تکلیف واقف ہی سے پہنچتی ہے، اجنبی سے نہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بصرہ سے بغداد میں آ کر محمد بن واسع کا پوچھا تو کوئی نہ جانتا تھا۔ بڑی تلاش کے بعد پتہ ملا تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آپ کی گمنامی علامات بزرگی سے ہے، اور آپ سے زیادہ محبت کرنے لگے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر مسجد کے دروازے پر منادی کرنے والا بلائے کہ سب سے زیادہ برا شخص پہلے نکل آئے، تو دروازہ کے پاس مجھ سے پہلے کوئی نہ آئے مگر جو وہ طاقت میں مجھ سے بڑھ کر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دسترخوان سے جزامی اور برس وغیرہ کے مریضوں کو نہ ہٹاتے، بلکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے اور فرماتے، اصل تواضع یہ ہے کہ حقیر لوگوں کے پاس بیٹھیں مگر کسی حظ نفسانی کے لیے نہ ہونا چاہیے۔ ایک دن ابو ساسان رحمۃ اللہ علیہ عبد المالک کے پاس گئے اور دور کھڑے ہو گئے۔ عبد المالک نے کہا، تو اتنی دور کیوں کھڑا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا، مجھے دور سے بلایا جانا نزدیک سے ہٹا دینے سے اچھا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت سلمان رحمۃ اللہ علیہ فارسی فرماتے ہیں، اس شخص کی مثال جو نوافل بکثرت پڑھے اور فرائض پورے نہ کرے، اس تاجر ہونے کی سی ہے جو راس المال کو ضائع کر کے نفع کا خواستگار ہو۔ تم عبادت پر ثواب کی آرزو سے بچو، کیونکہ اس کا مردود ہونا مقبول ہونے کی نسبت اقرب ہے۔ حضرت رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، ہمارا استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے، یعنی اس لیے کہ اس میں سچائی نہیں ہوتی،